بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارا سبق ہے قضا نماز کا بیان۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا تراویح کا بیان، اور آج ہمارا ہے یعنی نمازیں جو قضا ہو جاتی ہیں ان کے بارے میں تمام مسائل کو جانیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے کہ ادا اور قضا کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کو پہلے سمجھتے ہیں کہ قضا کس کو کہتے ہیں اور ادا کس کو کہتے ہیں۔ تو جواب ہے کہ کسی عبادت کو اس کے وقت مقررہ پر بجا لانے کو ادا کہتے ہیں، اور وقت گزر جانے کے بعد عمل کرنے کو قضا کہتے ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں کہیں کہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی عبادت کو اس کے ٹائم پر پورا کر دیں، ہم کمپلیٹ کر دیں تو اس کو ہم ادا کہیں گے، اور ٹائم کے بعد میں اگر ہم اس کو کریں گے تو پھر اس کو قضا بولیں گے۔ ٹھیک ہے، اب سوال ہے کہ کن نمازوں کی قضا ضروری ہے۔ اب مان کے چلیں کہ اگر کسی کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو کتنی نمازوں کی قضا اس کے پڑھنا ضروری ہے؟ تو جواب ہے کہ فرض نمازوں کی قضا فرض ہے، اور وتر کی قضا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اور فجر کی سنت یعنی فجر کی نماز کی جو سنتیں ہوتی ہیں، اگر فرض کے ساتھ قضا ہو اور زوال سے پہلے پڑھے تو فرض کے ساتھ سنت بھی پڑھے، اور زوال کے بعد پڑھے تو سنت کی قضا نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اور وقت کم ہونے کی وجہ سے اس کی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں، یا جماعت ہو رہی تھی اور جماعت کے آخر میں شامل ہوتا ہے اور اس کی سنتیں چھوٹ گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی سنت جو ہے بعد میں اس کو نہیں پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کی نمازیں فجر اور سنت دونوں ایک ساتھ چھوٹی ہے، اور اگر وہ اسی دن پڑھ رہا ہے زوال سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 11 بجے سے پہلے پڑھتا ہے اس کی قضا اسی دن کی، تو سنت کی بھی قضا پڑھے اور فرض کی بھی قضا پڑھے۔ ٹھیک ہے، اور اگر زوال کے بعد میں پڑھیں گے تو پھر سنت کی قضا نہیں پڑھیں گے، بلکہ صرف فرض نماز کی قضا پڑھیں گے، صرف 2 رکعت۔ اور اگر فجر کی فرض نماز پڑھ لی اور سنت رہ گئی تو 20 منٹ دن نکلنے سے پہلے اس کی قضا پڑھنا گناہ ہے۔ یعنی فجر کی نماز پڑھ لی ہے اور آپ کی سنتیں چھوٹ گئی تھیں، تو ابھی آپ اس کو ادا نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو سورج نکلنے کے بعد میں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور ظہر یا جمعہ کے پہلے کی سنتیں قضا ہو گئیں اور فرض پڑھ لی اور وقت ختم ہو گیا تو ان سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر وقت باقی ہے تو پڑھے، اور افضل یہ ہے یعنی بہتر یہ ہے کہ پچھلی سنتیں پڑھنے کے بعد ان کو پڑھے۔ یعنی مثال کے طور پہ ظہر کی نماز آپ نے پڑھی اور جماعت ہو رہی تھی، آپ کی سنتیں چھوٹ گئیں، یا جمعہ کی پہلے والی سنتیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں، تو اب آپ اس کی قضا جو ہے وہ بعد میں پڑھیں گے، فرض ادا کرنے کے بعد میں پڑھیں گے۔ لیکن اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ فرض کے بعد کی جو سنتیں ہیں پہلے اس کو پڑھیں، اور پھر جو سنتیں آپ کی پہلے والی تھیں یعنی جو چھٹی ہوئی تھیں اس کو ادا کریں گے۔ اگلا سوال ہے کہ چھوٹی ہوئی نماز کس وقت پڑھنی چاہیے؟ یعنی جو ہماری نماز قضا ہو گئی ہے تو اس کو ہم کس وقت پڑھیں؟ تو جواب اس کا ہے کہ 6 یا اس سے زیادہ چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو قضا نماز ہے اس کا پڑھنے کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، انہیں جلد پڑھنا چاہیے، یعنی اس کو جلدی سے جلدی ادا کرے، کیونکہ پتہ نہیں کب اس کی موت کا وقت آ جائے اور اس کے ذمے نمازیں باقی رہیں۔ ٹھیک ہے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور عمر میں جب بھی پڑھے گا بری الذمہ ہو جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے 1 مہینے کے اندر ادا کر لے، بلکہ جب بھی وہ پڑھ لے گا، چاہے وہ سال میں یا 2 سال یا 10 سال کے بعد میں، تو وہ بری الذمہ ہو جائے گا۔ بری الذمہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذمے جو نمازیں باقی تھیں، جو ادھار تھیں، وہ اتر جائیں گی۔ لیکن سورج نکلنے اور ڈوبنے اور زوال کے وقت قضا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
تو پچھلے بھی ویڈیو کے اندر میں نے بتایا تھا کہ یہ 3 ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ جس ٹائم میں آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک سورج نکلنے کے وقت، یعنی جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر 20 منٹ تک، اور ایک سورج ڈوبنے سے پہلے 20 منٹ، اور دوپہر کے تقریباً جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے تقریباً 45 منٹ، ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اگر 5 یا اس سے کم نمازیں قضا ہوں تو انہیں کب پڑھنا چاہیے؟ اب یہاں پر 5 نمازوں کا لفظ کیوں ذکر کیا گیا تو اس کو انشاءاللہ ابھی ہم سیکھیں گے کیا مطلب ہے۔ پہلے اس کو جواب کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ جواب ہے کہ جس شخص کی 5 یا اس سے کم نمازیں قضا ہوں وہ صاحب ترتیب ہے۔ صاحب ترتیب، اب یہ کس کو کہتے ہیں؟ صاحب ترتیب کہتے ہیں کہ وہ آدمی کہ جس کی نمازیں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کوئی بھی نماز اس کی 5 وقت سے زیادہ قضا نہ ہوئی ہو لگاتار، اس کو ہم صاحب ترتیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا آدمی اگر ہے جس کی بالغ ہونے سے بعد میں کوئی بھی نماز نہیں چھوٹی ہے، تو اگر اس کی نمازیں کیا ہے 5 سے کم قضا ہوئی، ٹھیک ہے، 5 یا اس سے کم، تو پھر وہ کیا بولیں گے، اس کو صاحب ترتیب ہے۔ تو اس کے اوپر لازم یہ ہے، یعنی ضروری یہ ہے کہ وقتی نماز سے پہلے قضا نمازیں بالترتیب پڑھے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وقت میں گنجائش ہوتے ہوئے وقتی نماز پہلے پڑھ لی تو نہ ہوئی۔ اس مسئلہ کی مزید وضاحت بہار شریعت میں دیکھنی چاہیے، یعنی اس کو اگر آپ اور ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کتاب بہار شریعت کو آپ جو ہے دیکھ لیں۔ فی الحال میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ جو صاحب ترتیب ہے، یعنی جس کی نمازیں قضا نہیں ہوئی تھیں ایک مرتبہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر، تو اب اگر اس کی نمازیں 5 یا اس سے کم قضا ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد میں وہ وقتی نماز پڑھنا چاہتا ہے، یعنی ابھی نماز کا وقت آ چکا ہے کوئی بھی، تو وقتی نماز پڑھنے سے پہلے اس کو جو بقیہ نمازیں اس کی چھوٹی ہوئی ہیں، 5 یا اس سے کم نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، تو ان کو پہلے پڑھے گا، اس کے بعد میں وقتی نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وقتی نماز پڑھے گا تو پھر اس کی وقتی نماز ابھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب 6 نمازیں لگاتار چھوٹ جائیں گی اس کی، تو اس کی ترتیب ختم ہو جائے گی۔ بہرحال اس کی تفصیل جاننے کے لیے آپ کو بہار شریعت دیکھنا پڑے گی۔ اگلا سوال ہے کہ اگر کوئی قضا نماز ہو جائے، مثلا فجر کی نماز، تو نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ یعنی کوئی نماز ہماری قضا ہو گئی تو اب اس کو ہم جب پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ تو جواب ہے کہ جس روز اور جس وقت کی نماز قضا ہو اس روز اور اس وقت کی نیت قضا میں ضروری ہے۔ مثلا اگر جمعہ کے روز فجر کی نماز قضا ہو گئی تو اس طرح نیت کرے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز قضا جمعہ کے فجر فرض کی، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز قضا جمعہ کے فجر فرض کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اسی پر دوسری نمازوں کی نیتوں کو قیاس کرنا چاہیے، یعنی انہوں نے ایک نماز کی نیت بتا دی ہے اور اسی سے آپ جو ہے دوسری نمازوں کا آئیڈیا لگا لیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی آپ سمجھ گئے، اگر آپ کو نماز قضا ہونے کا دن پتہ ہے تو پھر آپ اس دن کا نام لیں گے اور ساتھ میں جو بھی نماز آپ کی چھوٹی تھی اس نماز کا بھی نام لیں گے۔ اب دوسری کنڈیشن ہے کہ اگر مہینہ یا 2 مہینہ یا سال 2 سال کی نمازیں قضا ہو جائیں تو نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ یعنی اب پتہ نہیں کہ کتنی نمازیں ہماری چھوٹی ہوئی ہیں، کوئی اندازہ نہیں ہے، تو پھر کس طرح نیت کریں گے؟ تو جواب ہے کہ ایسی صورت میں، یعنی جب ہمیں آئیڈیا نہیں کتنی نمازیں ہماری چھوٹی ہوئی ہیں، ایسی صورت میں جو نماز مثلا ظہر کی قضا پڑھنی ہے تو اس طرح نیت کریں کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز قضا، ٹھیک ہے، اس کو غور سے سنیں، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز قضا جو میرے ذمہ باقی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے پہلے ظہر فرض کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اور اگر مغرب کی پڑھنی ہو تو یوں نیت کرے، نیت کی میں نے 3 رکعت نماز قضا جو میرے ذمہ باقی ہیں،
ان میں سے پہلے مغرب فرض کی اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ اسی طریقہ پر دوسری قضا نمازوں کی نیتوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ جب ہم کو آئیڈیا نہیں کہ ہماری نمازیں کتنی چھوٹی ہوئی ہیں، تو آپ پہلے تو یہ نیت کریں کہ کس ٹائم کی نماز ہمیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مان کے چلیں آپ کو ظہر کی پڑھنا ہے قضا، یا آپ کو عصر کی پڑھنا ہے، یا مغرب کی، جس ٹائم کی آپ کو پڑھنا ہے تو اس ٹائم کا نام لیں گے۔ اور نام لینے میں دیکھیں، آپ غور کریں یہاں پر کہ نیت اس طرح ہو رہی ہے کہ نیت کی میں نے، اب 2 رکعت ہیں یا 4 رکعت ہے یا 3 رکعت جو بھی ہے، ٹھیک ہے، 4 رکعت نماز قضا جو میرے ذمہ باقی ہیں۔ اب اس کے ذمہ تو بہت سی باقی ہیں، ان میں سے یعنی جو اس کے ذمہ باقی پڑی ہیں ان میں سے پہلے ظہر فرض کی، تو جب اس کی پہلی ظہر فرض ادا ہو گئی تو دوسری والی جو تھی ظہر وہ اس کی پہلی بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اس کو جو ہے پہلی کر کے وہ اپنی قضا نمازیں پڑھتا رہے گا، اس کے بعد میں اس کی نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اب سوال ہے کہ کیا قضا نمازوں کی رکعتیں بھی خالی اور بھری یعنی بغیر صورت اور صورت کے پڑھی جاتی ہیں؟ ہاں، تو دیکھیں جواب ہاں، جو رکعتیں ادا میں صورت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں وہ قضا میں بھی صورت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اور جو رکعتیں ادا میں بغیر صورت کے پڑھی جاتی ہیں وہ قضا میں بھی بغیر صورت کے پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو فرض نمازیں ہوتی ہیں ان میں حکم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تنہا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یا عورتیں جب پڑھیں گی تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ صورت بھی ملائی جاتی ہے، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف الحمد پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اس کی قضا پڑھیں گے تب بھی وہاں پر ہمیں اسی طریقے سے الحمد کس میں پڑھنا ہے، کس میں نہیں پڑھنا ہے، کس میں صورت ملانا ہے، کس میں نہیں ملانا ہے، تو یہ اسی طریقے سے ہوگا۔ اب سوال ہے کہ بعض لوگ شب قدر یا رمضان کے آخری جمعہ کو قضائے عمری کے نام سے 2 یا 4 رکعت پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضا اسی ایک نماز سے ادا ہو گئی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں پہلے اس کا جواب پڑھ لیتے ہیں۔ تو جواب ہے کہ یہ خیال باطل ہے، یعنی یہ چیز کیا ہے؟ غلط ہے، تا وقت یہ کہ ہر ایک نماز قضا الگ الگ نہ پڑھیں گے، بریوز ذمہ نہ ہوں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف 2 رکعت پڑھ لیں اور قضائے عمری کی نیت کر لیں اور ہماری ساری جتنی نمازیں 1 سال کی یا 2 سال کی وہ ساری ادا ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ اس کے لیے آپ کو جو ہے ساری نمازیں کیا ہے؟ الگ الگ پڑھنا پڑیں گی، تبھی آپ کی جو ہے ذمے جو نمازیں باقی ہیں قضا ہیں وہ آپ کے ذمے سے اتریں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ باطل ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ اب اگلا سوال ہے کہ بعض لوگ بہت سی فرض نمازیں جو ان سے قضا ہو گئی ہیں اسے نہیں پڑھتے اور نفل پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی جو نفل نمازیں ہوتی ہیں ان کو تو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جو ان کے قضا نمازیں ان کی باقی پڑی ہیں کئی سال کی، اس پہ دھیان نہیں دیتے، حالانکہ اس کا پڑھنا ضروری، وہ فرض ہے۔ تو جواب ہے کہ ان لوگوں کو فرض نمازوں کی قضا جلد پڑھنا نہایت ضروری ہے، اس لیے خالی نفلوں کی جگہ بھی ان لوگوں کو قضا ہی پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا طریقہ بڑا بہتر ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو آپ جو نفل نمازیں پڑھتے ہیں، مثال کے طور پہ ظہر میں 2 رکعت نفل ہوتی ہے، بعد میں پڑھی جاتی ہے، تو اس کی جگہ پہ آپ جو ہے 2 رکعت یا 4 رکعت جو ہے ظہر کی قضا پڑھ لیں، یا عصر میں آپ 4 رکعت سنت غیر مقیدہ جو پڑھتے ہیں اس کی جگہ پہ آپ جو ہے 4 رکعت قضا عصر کی پڑھ لیں، اور اسی طریقے سے مغرب میں 2 رکعت نفل ہوتی تو اس کی جگہ پہ آپ 3 رکعت قضا پڑھ لیں مغرب کی، اور اسی طرح جو عشاء میں 4 نفل ہوتے ہیں اس میں آپ 4 رکعت جو ہے عشاء کی جو ہے آپ جو ہے قضا کی نیت باندھ لیں، اور اس کے ساتھ میں آپ کو وتر کی بھی قضا پڑھنا پڑے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ نفل کی جگہ پر قضا اپنی ادا کریں، کیونکہ قضا پڑھنا کیا ہے؟ یہ فرض اور واجب میں سے آتا ہے، اور نفل نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، اس میں اگر نہیں پڑھیں گے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، پھر بھی اگر کوئی بات ہے تو آپ نیچے کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا۔